وَكَفَّأَهَا زَكَرِيَّا، اور اسے دے دیا زکریا کی کفالت۔ اگرچہ اس کے معاملے میں تو باقی تفصیل آتی ہے، کیونکہ اشارہ آگے چل کر قرآن میں بھی اور تفصیل قرآن سے انجیل میں ہے کہ ان کے لیے جب یہ طے ہو گیا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بچی جو ہے حنا کی بیٹی کو ہم قبول کرتے ہیں اس معبد اور ہیکل کے خادم کی حیثیت سے۔ حالانکہ ہمارے یہاں رواج نہیں تھا، ہم کسی لڑکی کو نہیں قبول کرتے تھے لیکن اس کو قبول کرتے تھے۔ وہ حضرت حنا کا بھی چونکہ بہت ان کے ہاں ایک پایا ہوگا، مقام ہوگا، ان کی نیکی، ان کی راست بازی کا، ان کے زہد اور تقویٰ کا، کہ ان کے لیے استثناء کر رہے ہیں، ہم نے قبول کر لیا۔ اب سوال پیدا ہوا یہ بچے کس کی کفالت میں رہے؟ اب جتنے بھی بڑے بڑے کاہن وہاں موجود تھے ہر ایک چاہتا تھا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، یہ میرے ذمہ میں، میرے ذمہ۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ پھر جو ہے قرآن اندازی میں پھر حضرت زکریا کا نام لیا اور حضرت زکریا جو ہے ان کے سگے خالد حنا کی بہن ان کے گھر میں، تو حضرت زکریا کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ فرمانے ہم نے اسے کفالت میں دے دیا زکریا، یعنی وہ تفصیل یہاں بیان نہیں کی گئی کہ کس طریقے سے ہوا ہے، وہ چونکہ قرآن اندازی کے ذریعے سے ہوا ہے، قرآن کے فیصلہ بہر اللہ تعالیٰ کرتا ہے جس کے نام پر قرآن نکلا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اب یہ کہ اس لمبی داستان کو مختصر کرتے ہوئے بات ہو رہی ہے، اب گویا کہ حضرت مریم بڑی ہو گئی، سمجھدار ہو گئی، ان میں شعور پیدا ہو چکا ہے، جوان ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا نے ان کے لیے ایک علیحدہ محراب کہتے ہیں حجرے میں، جیسے کہ بعد آپ نے دیکھا مسجد جو ہے بادشاہی مسجد، اس کے باہر جہاں لائبریری بنی ہوئی، یہ سب حجرے تھے کہ کوئی درویش آئیں یہاں پر رک جائیں، کوئی فقراء آئیں وہ یہاں پر قیام کر لیں، تو یہ سارے اس طرح کا حجرہ جو ہے وہ حضرت مریم کے لیے بھی علیحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے کے ساتھ۔ اور اس حجرے کے اندر جب بھی حضرت زکریا جاتے تھے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا، وہ دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس تو بہت عمدہ عمدہ کھانے موجود ہیں اور بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ اس میں رزق کی دو جذب کی گئی ہے خدا نے، ایک بھی رزق سے مراد ہے علم، ذہانت، فطانت، حکمت، معرفت کے موجود، یہ ہے معنوی رزق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کہا۔ ایک یہ کہ واقعتاً جو مادی رزق پھل ہے، اور پھل بھی وہ کہ جو موسم ہے ہی نہیں ان کا وہ پھل موجود ہے، دونوں کا امکان موجود ہے، اس لیے کہ یہ ایک معجزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین ہے پھل وہ تو وہاں پر فراہم کرتے ہو، اور ایک یہ بھی ہے کہ ذہانت، فطانت، علم، معرفت، اس کی چیزیں جو دیکھتے ہو اس سے ان کو حیرت ہوئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، تو انہوں نے کہا بہت ہی تعجب انگیز انداز میں، اے مریم یہ چیزیں تمہیں کہاں سے ملتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، حضرت مریم نے جواب دیا یہ سب اللہ کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب، جتنی چاہے دولت دے دے، جتنی چاہے ذہانت و فطانت دے دے، جتنی چاہے نیکی طبیعت کی نیکی عطا فرمائے، اللہ کی دے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب اس سے حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی نبی ہیں، ان کے اندر جو ہے بھوک سے پیدا ہوئی، اس لیے کہ بہت بورے ہو چکے تھے۔ سورہ مریم میں تو آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب کہ حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی تھی کہ پروردگار میں بورا ہو گیا ہوں، میرا سر جو ہے سفید ہو چکا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، اور اللہ نے اس وقت مجھے اولاد دی، اور مجھے اندیشہ ہے میرے بعد کوئی بارش نہیں ہوگا کہ جو اس دین کی امانت کو اس طریقے سے حفاظت اس کی کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت ان کے دل میں ہوش سے اٹھی کہ اللہ تعالیٰ اگر اس بچی کے اوپر اتنا مہربان ہے، اس بچی کو اس نے وہ کچھ دیا ہے، یا علم دیا ہے، یا معرفت دی ہے، یا حکمت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بے بسی موسم کے بعد اس کو یہاں پہنچا رہا ہے، تو اس کی اگر قدرت جو ہے اس پر بھی یہ کچھ مہربانی ہو کر دے اللہ تعالیٰ کہ کیا بعید ہے کہ مجھے بیٹا کا فرما دے اس بڑھاپے کی عمر میں۔ ہنالک دعا زکریا، اسی وقت اس کو ہنالک کا ترجمہ انگریزی میں ہوتا ہے دیر اینڈ دین، دفعتاً ایک دعا جو ہے وہ ان کے قلب کی گہرائیوں سے اوپر آئی، اپنے رب کو انہوں نے پکارا، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، پروردگار مجھے بھی خاص اپنے خزانہ فضل سے، خزانہ فیض سے کوئی اچھی نیک صالح اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، یقیناً تو تمام دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، یہ محراب ہے خاص حضرت زکریا، اور پکارا انہیں حضرت زکریا کو فرشتوں نے، وہ ہوا قائم یصلی فی المحراب، جبکہ وہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے اپنے محراب میں، اپنے حجرے میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ، یہ بیٹا تمہارا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی، اللہ کے کلمے سے مراد حضرت مسیح علیہ السلام، اس لیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے وجود میں آنے میں جو باپ کا حصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن میں آیا،
جیسے کہ کلمہ کن سے ہنسے عدم سے وجود میں آیا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ یہ جو انسانی ملاقت ہے، ظاہر بات ہے کہ اس میں ماں کا حصہ باپ کا حصہ، وہ باپ والا حصہ چونکہ یاد نہیں تھا، لہذا یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کلمہ ہے وہ اس کی جگہ پر کن، اس کو گویا کہ اس کی جگہ دی، تو گویا کہ حضرت مسیح علیہ السلام خاص طور پر کلمۃ اللہ ہے، اللہ کا کلمہ، تو وہ تصدیق کریں گے اللہ کے کلمے کی، اور سیدن، اور وہ بڑے سردار ہوں گے، ان کے رتبے والے ہوں گے، وحسورا، اور بہت ہی نیک ہوں گے، مجرد رہیں گے، انہیں دنیاوی لذتوں سے، آسائشوں سے اور شہوات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا، ونبی من الصالحین، اور وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ یہ ہے جو کہ خوشخبری حضرت زکریا کو مل رہی ہے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے محراب میں، اپنے سجدے میں۔ اب دیکھیے یہاں یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ حضرت نے خود دعا کی تھی، لیکن اس دعا کا ایک خاص وقت کہ حضرت مریم پر جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اللہ کی طرف سے جو بھی انعامات کی بارش ہوئی تھی، اس سے طبیعت میں ایک دم جو ہے غیر اختیاری طور پر وہ جوش پیدا ہوا دعا کر، حالانکہ انتہائی خود بوڑھے ہو چکے تھے، ساری عمر بیوی جو ہے وہ مانگ رہی تھی، اولاد کوئی نہیں، اب ان حالات کے اندر دعا کرنا، دعا تو کری، لیکن اب جب کہ کو مل گئی ہے، خوشخبری مل گئی ہے، تو طبیعت کے اندر ایک اشکال پیدا ہو رہا ہے، یا یوں کہیے کہ اس پر یقین حاصل کرنے کے لیے اس کی توثیق چاہ رہے ہیں اللہ سے کہ واقعی یہ بات ہو جائے گی۔ قال رب انا یکون لی غلام، کہا انہوں نے کہ پروردگار میرے کیسے بیٹا ہو جائے گا، وقد بلغنی الکبر، جبکہ مجھ پر تو بڑھاپا مسلط ہو چکا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی جو ہے مانگ ساری عمر مانگ رہی۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، تو فرشتوں نے جواب دیا کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ کرتا ہے جو چاہے، اس کو کسی مسائی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو کلمہ کن کہہ دینا کافی ہے۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، حضرت زکریا نے عرض کیا پروردگار میرے ہاں کیسے بیٹا ہو جائے گا جبکہ مجھ پر بڑھاپا مسلط ہو چکا ہے اور میری بیوی بانجھ تمام عمر بانجھ رہی ہے۔ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، اللہ نے فرمایا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب جلدی آیا، پھر اس کے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی نہیں پڑ، قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمضان، فرمایا کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم 3 دن تک متواتر لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے مگر صرف اشاروں سے، یعنی قوت گویائی کی سلب۔ اور اس کے بارے میں روایت میں تفصیل آتی ہے تورات کے اندر کہ جب حمل ٹھہرا ہے حضرت حنا کی ہمشیرہ کی، حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت یحییٰ کی والدہ، تو اسی وقت اچانک ان کی جو گویائی تھی شروع کرنا کے میرا، اور اس کے بعد وہ صرف جیسے کہ گونگے لوگ ہوتے اشاروں سے اپنی بات پہنچاتے ہیں، بس 3 دن تک متواتر نہیں ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور اب اللہ کا ذکر زیادہ کثرت کے ساتھ، سبح بالعشی والابکار، اور تسبیح کرو اپنے رب کی صبح بھی اور شام بھی، تسبیح و تحمید کے اندر لگے رہو، اور یہی در حقیقت ہے۔